یہ والا معاملہ تو اقرار الحسن صاحب نے ایکسپوز کر دیا، پیر حق خطیب والا معاملہ۔ آج کے جو نوجوان طبقہ ہے یا جو اتنا دین کے بارے میں نہیں جانتے، وہ ان طرح کی مثالوں کو دیکھ کے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جس طرح معاذ اللہ سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری وہ بھی اس طرح تھے، یا خواجہ معین الدین چشتیاں اور جو ہمارے اسلاف ہیں وہ اس طرح کے لوگوں کو دیکھ کے ان پر اعتراض کرتے ہیں، اور ان کا یہ دعویٰ اور چیلنجز ہوتا ہے، خاص کر جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں وہ بھی اس چیز کو بہت اچھالتے ہیں کہ آج کے دور میں تو کیمروں کی وجہ سے اور سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ لوگ بے نقاب ہو گئے ہیں۔ اس دور میں کیمرے نہیں تھے اور اس طرح کے کوئی سوشل میڈیا کے ذرائع نہیں تھے جن کی وجہ سے ان کی حقیقت سامنے نہیں آئی۔ اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم، استغفر اللہ العظیم۔ یہ سمجھیں کہ صرف اولیاء کرام اور اہل تصوف پر تان نہیں ہے، یہ اسلام کی پوری ہسٹری کے اوپر سمجھے تماچا مارنے کے برابر ہے۔ یعنی اہل تصوف تو اسلام کی پوری ہسٹری کے ماتھے کے جمر ہیں۔ دنیا کا کوئی گوشہ اور تاریخ کا کوئی پہلو اللہ کے ولیوں سے خالی نہیں ہے۔ باقی رہا جو آپ نے پوچھا کہ ان کو دیکھ کر وہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے بھی اس طرح تھے جس طرح وہ کلیم کر رہا ہے انجینئر۔ اصل یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جس کی وجہ سے دنیا میں عزت، شہرت اور جو انسان کی خواہشات ہوتی ہیں وہ سمجھتا ہے کہ اس چیز سے مجھے مل رہی ہیں، وہ جب دیکھتا ہے کہ اہل حق کو ان چیزوں سے عزت مل رہی ہے تو فتنہ پرست لوگ، خواہش پرست لوگ اسی کا روپ دھار کر نقلی مال بھی لے آتے ہیں۔ دنیا کی کوئی اچھی کوالٹی کی چیز دکھائیں جس کی نقل نہیں بنی، ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں بھی اس کی نقل بناؤں۔ اہل تصوف تو ایک طرف رہے، اس سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہستی تو کوئی نہیں۔ بے شک۔ کیا نبوت کے مقابلے میں جھوٹے نبیوں نے دعوے نہیں کیے؟ تاریخ میں موجود ہے۔ کتنے ایسے جھوٹے نبی تھے، مسیلمہ کذاب تو زمانہ رسالت میں ہی اس نے اپنا دعویٰ کر دیا تھا، ظہور پذیر ہو چکا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا بھی تھا اور آ کر کہا کہ آپ اپنے بعد مجھے سب کچھ الاٹ کر دیں تو میں آپ پر ایمان لے آتا ہوں۔ یعنی وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مقصد شاید کوئی دنیاوی منصب کا حصول ہے۔ یعنی وہ اپنے طور پر جو سمجھ رہا تھا، کہنے کا مقصد یہ وہ لمبی بات ہے کہ ایسے لوگ انہوں نے نبوت کے مقابلے میں اپنی نبوت بھی چلانی چاہیے اور اپنے فالورز بھی بنائے۔ اس کے ہزاروں فالورز تھے، ایسے تو نہیں جنگ یمامہ لڑی گئی اور اتنی بڑی تعداد صحابہ کرام کی شہید ہوئی، آخر اس کے فالوئنگ تو تھی نا اس کی۔ اس سے بڑھ کر، نبیوں سے بھی بڑھ کر میں بات کرتا ہوں، کیا لوگوں نے خدا کے مقابلے میں خدائی کے دعوے نہیں کیے؟ ایسے بھی ہے۔ فرعون نے خدا کے مقابلے میں خدائی کا دعویٰ کیا، نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا، اور بھی کتنے بادشاہ گزرے تاریخ میں اسلام سے پہلے جو خدائی کا دعویٰ کرتے رہے، اسی بنیاد پر کہ یہ بڑا آسان طریقہ ہے لوگوں پر حکمرانی کرنے کا، یہ صرف انسانوں کے بنائے ہوئے تخیلات ہیں، تو ان تخیلات سے ضرور ہم بھی کوئی نہ کوئی عزت اور مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بھائی نقل تو معاذ اللہ خدا کے مقابلے میں نقلی خدا بن گئے، نبیوں کے مقابلے میں جھوٹے نبی بن گئے۔ اگر ولیوں کے ہوتے ہوئے کوئی جھوٹا ولایت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس سے اصل تو نہیں ختم ہو جائے گی؟ اگر جھوٹے نبیوں سے اصل نبی نہیں مائنس ہوتے، جھوٹے خداؤں سے اصل خدا نہیں مائنس ہوتا، تو جھوٹے ولیوں سے اصل ولایت اور اصل صاحب روحانیت بھی مائنس نہیں ہو سکتے۔ یہ بہت بڑا بہتان ہے ایسے لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ ان کے پچھلے بھی اس طرح تھے، ذرائع اسباب نہیں تھے، تو پتہ نہیں کیوں نہیں تھے ذرائع اسباب، سارے ذرائع اسباب تھے۔ یہ بیوقوف کیا سمجھتے ہیں کہ ذرائع اسباب یہ صرف کیمرہ ہے اور یہ چیزیں ہیں بس؟ یہ ذرائع اسباب ہر دور میں ہر دور کے تقاضے اور حالات کے مطابق باقی رہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں آج کے دور سے پچھلے جو مواصلات کے ذریعے تھے زیادہ اتھینٹک تھے، ان میں جھوٹ، مکر، فریب کی آمیزش کم تھی۔ اس زمانے میں مورخین تھے، وہ اتنا فاصلے، اتنا سفر کرتے تھے، وہ ساری روایات کو جمع کرتے تھے، انہوں نے اپنے زمانے کے مطابق ساری روایات کو جمع کیا۔ اس زمانے میں جو جھوٹے تھے ان کا پردہ بھی چاک ہوا، اور جو سچے تھے ان کی حقیقت کو بھی دنیا کے سامنے تاریخ کی صورت میں پیش کر دیا۔ ایسے تو نہیں تھے اس زمانے میں جھوٹے نہیں تھے، جھوٹے اس زمانے میں بھی بڑے تھے، انہوں نے اپنی دکانداری چلانا چاہی، وہ ایک طویل فہرست ہے، لیکن نہیں چلی، اور اہل حق جو تھے ان کی روایات آج بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ اللہ کے فضل و توفیق سے ہم اہل تصوف ہیں اور اپنے سچے اولیاء کے سچے پیروکار ہیں، ان کو مانتے ہیں۔
علامہ صاحب کی اس مثال نے جو ہے بہت ساری الجھنیں کلیئر کی ہیں. یقیناً یہ جب لوگ سنیں گے تو اس سے سبق حاصل کر سکیں گے کہ جب خدا کا جس طرح ہم بتا رہے ہیں خدائی کے دعوے کرنے والے رہے ہیں, نبوت کے دعوے کرنے والے, تو پھر اولیاء اللہ تو جو ہے بہت نیچے آ کر ان کا معاملہ ہوتا ہے.